الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل من لسانی یفقهوا قولی، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اور اس طرح ہم نے تمہیں ایک امت وسط بنایا تاکہ تم لوگوں پر اور رسول تم پر گواہی دیں۔ محترم حضرات، اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا پیدا کرتے ہی اپنے انبیاء کرام کو اس دنیا میں بھیجا تاکہ لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے وہ اپنا فریضہ سر انجام دے سکیں۔ اور نبی جہاں ان کا یہ کام تھا کہ لوگوں کو ہدایت کی جانب بلائیں، ان کو گمراہی سے دور کریں، ان کو اللہ کے اس رستے کے اوپر لے کر آئیں کہ جو صراط مستقیم جسے کہا جاتا ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ ان کی یہ ذمہ داری بھی رہی کہ وہ اللہ کے اس قانون کو ان لوگوں پر نافذ کریں۔ کہیں اللہ کی کتاب کی صورت میں، اس کی شریعت کی صورت میں وہ لوگوں پر وہ نظام اور وہ قانون نافذ کریں کہ جو اللہ نے انسانیت کی فلاح کے لیے اتارا ہے۔ اس میں مختلف نبیوں کی شریعتیں مختلف ضرور ہوں گی، تھوڑا بہت فرق رہا، لیکن بنیادی اصول اور عقائد وہ وہی ہیں کہ جو حضرت آدم سے چلے آ رہے ہیں اور آج تک وہی ہیں۔ اور یہ امتوں کا سلسلہ جاری رہا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امت، اس کے بعد پھر ان سے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد پھر نبی انہی کی نسل میں سے آئے، اور پھر بنی اسرائیل کہ جو حضرت یعقوب علیہ السلام سے شروع ہوئی۔ بنی اسرائیل ایک طویل عرصے تک، ہزاروں سالوں تک اللہ تعالیٰ نے انہیں نوازا اور ان کو ایک بڑی امت کی حیثیت سے اور معتبر امت کی حیثیت سے اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں اور دنیا کے خاص خطے میں اقتدار بھی بخشا۔ اور جب جب وہ اللہ کے اس فیصلوں اور اللہ کے احکامات سے پہلو تہی کرتے، روگردانی کرتے، تو ان سے اقتدار چھین بھی لیا جاتا اور ان کو ذلیل بھی اور رسوا بھی کر دیا جاتا تاکہ وہ پہچانیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر میں آئے تو بنی اسرائیل ایک مسلمان قوم تھی، لیکن ان میں بے شمار جو ہے وہ خرابیاں پیدا ہو چکی تھی، تو حضرت موسیٰ نے ان کو اللہ کا پیغام پہنچایا اور ان کے ان عقائد کو درست کیا، اعمال کو درست کیا۔ اور پھر یہ بنی اسرائیل مسلسل اس خاص خطے میں کسی نہ کسی شکل میں اس کا کردار رہا ہے، اور یہ اللہ کی بڑی پیاری قوم تھی۔ یہ اپنے آپ کو اللہ کے برگزیدہ کہتے تھے، اللہ کے لاڈلے کہتے تھے، لیکن اس کے باوجود کہ ان میں ہر وقت کوئی نہ کوئی نبی موجود رہتا تھا، ہزاروں انبیاء اس میں آئے، ان کے ہر بستی میں، ہر علاقے میں کوئی نہ کوئی نبی موجود ہوتا تھا، تو یہ ظاہر نبیوں کے رشتہ دار تھے، اس لیے ان کو ایک زوم تھا کہ ہم
بہت بڑے لوگ ہیں، لیکن آخر کیا وجہ بنی کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو معزول کر کے دنیا کا اقتدار اور دنیا میں جو بڑائی ہے وہ بنی اسماعیل یعنی امت محمدیہ کے حوالے کی؟ آخر وہ کیا وجہ تھی؟ اسی کے بارے میں یہاں پر بات کی گئی ہے کہ ہم نے تمہیں امت وسط بنایا ہے، اور اس لیے کہ لوگوں پر تم گواہ رہو اور رسول تم پر گواہی دیں۔ اور پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، اے ایمان والو اللہ کی خاطر اٹھنے والے اور ٹھیک ٹھیک راستی کے گواہی دینے والے بڑھو۔ یعنی امت کا یہ کام ہے کہ اللہ کے لیے اٹھے، میدان میں نکلے اور حق کے لیے ڈٹ کر کھڑی ہو جائے، حق کو لوگوں تک پہنچائے، حق کو لوگوں تک بیان کرے، اور پھر اس کے لیے میدان میں کھڑی ہو جائے، اور اس کا کردار بھی اس بات کی گواہی دے جو وہ زبان سے کہہ رہی ہے۔ یہ ہے اصل میں امت کا مقصد، اور یہ کام جب تک بنی اسرائیل کسی نہ کسی شکل میں کرتی رہی تو عروج پر رہی، اور جب انہوں نے یہ کام پسے پش ڈالا تو زوال کا شکار ہوئی، اور جب مستقل بنیادوں پر انہوں نے یہ کام چھوڑ دیا تو اللہ تعالیٰ نے ان سے وہ اقتدار اور وہ اعزاز وہ چھین لیا، اور وہ اعزاز امت محمدیہ کو دے دیا۔ اور پھر فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، اب تم وہ بہترین امت ہو جس کو اس کام کے لیے دنیا میں بھیجا گیا کہ تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان لاتے ہو۔ گویا کہ بنی اسرائیل سے وہ جو اعزاز چھینا گیا، کہ جو وہ ذمہ داری ان کے اوپر عائد تھی کہ اللہ کے نظام کو دنیا پر غالب کریں اور اللہ کے قانون کو جاری اور ساری کریں اور نافذ کریں اور اس کے لیے جد و جہد کریں، جب انہوں نے وہ ترک کیا اور چھوڑ دیا تو اللہ تعالیٰ نے ایک نئی قوم کو اٹھا لیا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں مبعوث کیا، اور پھر ان کے ذمے یہ لگایا کہ اب یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم نے اس کام کو کرنا ہے۔ اور کام کیا ہے؟ دنیا میں برائی کا خاتمہ کرنا ہے اور اللہ کے حکم کو جاری کر کے نیکی کا چلن عام کرنا ہے۔ یہ ہے تمہاری ذمہ داری، یہ کام کرنے والا ہے۔ تو گویا کہ اس امت کا مقصد وجود کیا ہوا؟ یہ امت پیدا کیوں کی گئی ہے؟ اس امت کو پیدا کرنے کا بنیادی مقصد ہی یہ ہے کہ وہ اللہ کے دین کو دنیا پر غالب کریں، دین کا قیام عمل میں لائیں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ سر انجام دیں، اور اقتدار کی بنیاد بھی یہی بیان کی گئی ہے۔ یعنی جن کو اللہ تعالیٰ اقتدار سپرد کرتا ہے، کس لیے سپرد کرتا ہے؟ معاشی ترقی کے لیے۔ ہمارے ہاں تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ جس کو اقتدار ملے اس کو معاشی ترقی کی منازل طے کرنی چاہیے، اس کو قرضے ختم کر دینے چاہیے، اس کو یہ کر دینا چاہیے، وہ یہی ہے نا جی ہمارے ہاں۔ لیکن اللہ کیا فرماتا ہے؟ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اگر ہم زمین میں اقتدار بخشیں، یعنی گویا کہ جس کو اللہ اقتدار بخشتا ہے کسی مسلمان کو، تو پھر ان کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو اگر ہم دنیا میں اقتدار، زمین میں اقتدار بخشیں تو وہ نماز قائم کریں گے اور زکوٰۃ دیں گے اور نیکی کا حکم دیں گے اور برائی سے روکیں گے۔ گویا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے تو یہ ذمہ داری حکمرانوں کی یہی ذمہ داری بنیادی، یعنی بنیادی 4 ذمہ داریاں ان کی، باقی سب اس کے اندر آ جاتا ہے۔ پہلی یہ ہے کہ وہ نماز کا نظام قائم کرے اور پھر زکوٰۃ کا نظام بھی قائم کریں۔ یہی وہ کام تھا کہ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خلافت سنبھالی اور حضور کے بعد بعض لوگوں نے زکوٰۃ کا انکار کر دیا، حالانکہ وہ نمازیں پڑھتے تھے، روزے رکھتے تھے، مسلمان کہتے تھے اپنے آپ کو، تھے بھی مسلمان،
لیکن انہوں نے زکوٰۃ کا انکار کیا کہ نبی کے تو ہم دیتے تھے لیکن اب ہم نہیں دیں گے. تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے ان کے خلاف جہاد کا اعلان کیا. اور جب بعض صحابہ نے ان سے کہا کہ اس وقت تو بڑے کڑے حالات ہیں, حالات خراب ہیں, تو ان کو تھوڑا سا آپ, کیونکہ اس وقت بے شمار لوگوں نے عرب میں سے دین سے پھر بھی گئے تھے اور ادھر سے مسلمہ کذاب بھی فوجیں تیار کر رہا تھا, تو مین تو انہوں نے سمجھا کہ یہ دو ہمارے دشمن ہونے چاہیے, ایک جو مرتد ہو گئے ہیں اور دوسرے جو جھوٹے نبوت کے دعوے دار ہیں. اور یہ زکوٰۃ نہ دینے والے, ان سے تو چلو بات چیت ہو ہی سکتی ہے, لیکن خلیفہ رسول نے کیا فرمایا کہ میں اس وقت تک ان سے جہاد کروں گا جب تک کہ یہ اونٹ کا یا بکری جو بھی زکوٰۃ میں آتی ہے وہ تو الگ بات ہے, اس کی رسی بھی جو زکوٰۃ کی مد میں بنتی ہے وہ بھی ادا نہ کر دیں, اس وقت تک میں ان سے جہاد کروں گا. تو حکمران کا تو یہ مقصد ہے کہ وہ نظام قائم کرے, وہ نماز کا قیام کرے اور برائی سے دنیا کو اور ملک کو ختم کرے, برائی کو. یہ حکم ہے, چاہے کہ برائی کو پھیلائے, میڈیا کے ذریعے سے پھیلائے یا اپنے حرکتوں کی وجہ سے پھیلائے یا اس کی حوصلہ افزائی کرے, اس کا یہ کام ہے کہ وہ برائی کا خاتمہ کرے. اور اس کا یہ بھی کام ہے کہ وہ نیکی کا چلن عام کرے اور نیکی کو فروغ دینے والے احکامات وہ اس خطے اور ملک میں نافذ کرے. تو یہ مقصد ہے. گویا کہ اس امت کا مقصد وجود ہے ہی یہ کہ اس نے اللہ کا نظام نافذ ہوگا, قانون نافذ ہوگا, اللہ کا دین غالب ہوگا, تو تبھی برائی کا خاتمہ ہوگا اور نیکی کا حکم ہوگا. اگر نیکی کا حکم دینے چلیں اور قانون کہتا ہے کہ نہیں جی نہیں آپ کو اس کی اجازت نہیں ہے, تو پھر اقتدار تو ظاہر ہے کہ اس کے ذریعے سے تو یہ نہیں حل ہو سکتا. اس لیے اللہ کا حکم نافذ ہونا, اللہ کا دین غالب ہونا, نافذ ہونا, حکمران کا کام یہ ہے کہ اس کے مطابق آگے وہ معاشرے کو استوار کرے. تو یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم یا امت مسلمہ, اس کا یہ مقصد وجود ہے اور امت کی بقا بھی اسی میں ہے. امت ترقی نہیں کر سکتی. مجھے آپ کو ایسا ملک بتا سکتے ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے دین سے منہ موڑا ہو, مسلمان ملک, اور ترقی کر گیا ہو؟ کوئی کسی ملک کے بارے میں کوئی بتائے. ہاں, تیل نکل آیا تو دولت آ گئی, یہ الگ بات ہے, لیکن ذرا تیل کا معاملہ دائیں بائیں ہوا تو وہ دڑام سے نیچے, ان کی معیشت ہے ہی کوئی نہیں, نظام ہے ہی کوئی نہیں. ترقی کس نے کی؟ ترقی انہوں نے کی ہمیشہ سے تاریخ میں, اور آج بھی مثال ہمارے سامنے ہے کہ جنہوں نے اللہ کے دین کے اوپر چلنے کی کوشش کی. کیونکہ مسلمان قوم ترقی کر ہی نہیں سکتی جب تک کہ وہ اللہ اس کے نبی کے بتائے ہوئے اصولوں کے اوپر نہ چلے. اللہ تعالیٰ جو اللہ کو ماننے والے ہیں وہ تو اللہ کے راستے سے ترقی کریں گے, اور جو نہیں ماننے والے ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے اور راستے کھول دیے ہیں کہ ٹھیک ہے بھائی آپ موج کرو, آپ کے لیے ہے ہی دنیا, آپ کے لیے آخرت میں حصہ ہی کوئی نہیں ہے. تو ترقی کا راز بھی اخلاقی برتری میں ہے. اور ویسے بھی میں اگر یہ عرض کروں کہ معاشی ترقی بھی وہیں پر تو ہوتی ہے جہاں پر اخلاقی ترقی ہوتی ہے. جس کاروبار میں جھوٹ ہو, بدعہدی ہو, وعدہ خلافی ہو, ملاوٹ ہو, کم تولنا ہو, کیا اس معیشت میں بھی ترقی ہو سکتی ہے؟ جہاں پر جو ہے وہ عہد کی پابندی کی جاتی ہو, وعدہ خلافی نہ ہو, جھوٹ کا چلن نہ ہو, ملاوٹ نہ کی جاتی ہو, ترقی تو وہی ہوگی, معاشی ترقی بھی تو وہی ہوگی. تو گویا کہ ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اس امت کا یہ کام ہے کہ اس نے دین کو قائم کرنا ہے, نظام مصطفیٰ نافذ کرنا ہے, اللہ کے دین کو غالب کرنا ہے, اور اس پر امت کا اجماع ہے.
دیکھیں دین میں کون سی چیزیں ہیں کہ جو ہر ایک پر فرض اور واجب ہیں ہم پر کرنا؟ قرآن کے احکامات، حدیث کے احکامات، اور وہ احکامات جس پر امت نے اجماع کیا ہے، ساری امت متفق ہو گئی ہے، وہ ہم پر واجب ہیں، وہ بالکل دین ہے۔ ہاں جن پر امت متفق نہیں ہے، کسی کی کوئی رائے ہے، کسی کی کوئی رائے، اس میں سے ہم کوئی ایک رائے قبول کر سکتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ نے یہ فرمایا، امام شافعی نے یہ فرمایا، امام احمد بن حنبل نے یہ فرمایا، تو کوئی ان کے ماننے والے ہیں، کوئی ان کے۔ لیکن اگر کسی چیز پر سب متفق ہو جاتے ہیں تو پھر ہر مسلمان پر اس پر عمل کرنا اسی طرح ہے جس طرح قرآن و سنت پر عمل کرنا، بالکل اسی طرح۔ یہ جو ذمہ داری ہے اس امت کی، اس پر امت کے تمام علماء، فقہاء، ائمہ کرام اس پر متفق رہے ہیں کہ یہ وہ بنیادی ذمہ داری ہے جو اس امت نے ادا کرنی ہے، اس پر کوئی اختلاف نہیں ہے، اس لیے کہ یہ قرآن کا بھی حکم ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کام تو کیا تھا۔ کبھی غور کیا ہم نے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے گھر میں آئے اور سب سے پہلی دعوت کس کو دی؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو۔ قریب ترین ابو بکر تھے، ان کو دعوت دی۔ گھر میں حضرت زید اور حضرت علی تھے، ان کو دعوت دی۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دعوت کو آگے لوگوں تک پہنچاتے چلے گئے۔ سب سے پہلے حکم ہوا، اچھا کبھی کبھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حضور کے لیے حکم تھا یا صحابہ کرام کے لیے تھا، ہمیں تو قرآن صرف پڑھنے کے لیے دیا گیا ہے، یا حدیث صرف رٹنے کے لیے دی گئی ہے، عمل کرنے کے لیے تو دیا ہی نہیں گیا۔ خدا کے بندو ہمارے لیے ہے، نبی نے جو کیا وہ اس لیے کیا کہ ہم نے وہ کرنا ہے۔ یہ صرف قصے کہانیوں کی بات نہیں ہے کہ قصے سنیں اور سر دھنیں اور سبحان اللہ کہیں اور گھر کو چلے جائیں اور زندگی وہیں کی وہیں رہے۔ نہیں، یہ اگر نبی کی ذمہ داری تھی اور نبی کے توسط سے یہ پوری امت کی ذمہ داری ہے، تو میں اور آپ بھی تو اسی امت کے فرد ہیں، تو میری اور آپ کی ذمہ داری کیوں نہیں ہے یہ؟ اور قرآن نے کہا، حضور سے کو ہدایت فرمائی کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے نبی دعوت تم تک پہنچ گئی، اب آپ قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے، ان تک یہ دعوت پہنچائیے۔ اور کبھی کہا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اے وہ لیٹ کر لپیٹ کر سونے والے اٹھیے اور اپنے رب کی کبریائی بیان کیجئے، لوگوں تک اپنے رب کی توحید کو بیان کیجئے، دعوت دیجئے لوگوں کو۔ یہ ابتدائی طور پر یہ احکامات آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو ہاشم کو اکٹھا کیا۔ بنو ہاشم ظاہر قریش کا قبیلہ تھا جو حضرت آپ کے پردادا حضرت ہاشم سے جو ہے وہ نکلا تھا۔ سب کو اکٹھا کیا اور اکٹھا کرنے کے بعد آپ نے ان کو کھانا کھلایا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور آپ نے ان کو یہ دین کی دعوت دی، اللہ کی جانب بلایا۔ تو ابو لہب اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا کہ بھتیجے جی تم کس چکر میں پڑ گئے ہو؟ ہمیں کون سی یہ بات، ہمیں باپ دادا کے دین سے ہٹانے کی کوشش کر رہے ہو؟ ہم نہیں مانتے تمہاری بات۔ اتنا اس نے غلغباڑہ کیا کہ وہ بات وہیں کی وہیں رہ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، اس لیے کہ دعوت کا تقاضا یہ تھا کہ اب اس کو اگر بیان کرتے تو بات خراب ہو جاتی۔ پھر دوبارہ جو ہے وہ کچھ دنوں کے بعد دوبارہ کھانے کی دعوت دی اور اپنی پھوپھی صفیہ رضی اللہ عنہا ان سے مشورہ کیا تو انہوں نے کہا کہ ابو لہب کو نہ بلانا۔ پھر ابو لہب کے بغیر باقی سب کو بلایا اور پھر آپ کھڑے ہو گئے اور آپ نے ان کو دعوت دی کہ کوئی ہے اس دین کے معاملے میں میرا ساتھ دینے والا؟ کوئی نہیں اٹھا۔ حضرت علی ابھی بالکل بچے تھے اور انہوں نے اٹھ کر کہا کہ اگرچہ میں چھوٹا ہوں اور صحت بھی اچھی نہیں ہے لیکن میں آپ کا ساتھ دوں گا۔ سب سے پہلے گھر والوں کو دعوت دی دین کی۔ ہم میں سے دل پر ہاتھ رکھ کر کتنے لوگ کہہ سکتے ہیں کہ اس طرح ہم نے بھی اپنے گھر والوں اور رشتہ داروں کو دعوت دی ہے اور دیتے ہیں؟ کہ صرف اپنی اپنی نمازیں اور اپنے اپنے روزے؟
یہ روزوں سے اور نمازوں سے بھی بڑھ کر کام ہے. یہ دعوت کا کام اور لوگوں کو اس دین کے اوپر قائم کرنے کا کام، یہ نماز و روزہ تو اسی کی سپورٹ کے لیے ہے بنیادی طور پر. اصل کام تو ہے ہی یہ امت کا. کتنے لوگوں نے کیا ہے؟ ذرا اپنے ضمیر کو آواز تو دیں. ہم اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچیں تو صحیح کہ یہ وہ ذمہ داری جس کے لیے مجھے اور آپ کو پیدا کیا گیا ہے. ہمیں پیدا اس کام کے لیے کیا گیا ہے. مسلمانوں کے گھروں میں نے اس پر کتنا کام کیا ہے اور کتنا کرتا ہوں. پھر اس کے بعد آپ نے کوہ صفا پر چڑھ گئے، سارے قبیلے والوں کو بلایا اور ان سے کہا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، تم کہہ دو کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، فلاح پا جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے. اب اپنے گھر والوں سے باہر نکل کر گلی محلے اور جو ہے وہ پورے کے پورے اس مکہ میں سب مکہ والوں کو آپ نے دعوت دی. اور دعوت تو یہی دی کہ اللہ کی کبریائی ہے، اللہ کو مانو، اور باقی یہ نظام اور باقی یہ عادات و اطوار اور باقی یہ رسم و رواج اور یہ شرک اور سب کچھ چھوڑ دو، اور جو اللہ کا حکم ہے وہ ماننا شروع کر دو. یہی تو دعوت تھی. لا الہ الا اللہ کا کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ کے علاوہ اور کسی کو کچھ نہیں ماننا، نہ کسی کا فیصلہ، نہ کسی کا قانون، نہ کسی کا رسم و رواج، نہ کسی سے محبت، نہ کسی سے نفرت. بس اللہ بنیاد ہوگا نفرت کی اور محبت کی. اللہ ہی حلال اور حرام کی بنیاد ہوگا، اللہ ہی جائز اور ناجائز کی بنیاد ہوگا. فیصلے اللہ کے حکم کے مطابق کیے جائیں گے، قانون اللہ کے حکم کے مطابق بنائے جائیں گے، احکامات اللہ کے حکم کے مطابق دیے جائیں گے. یہی تو لا الہ الا اللہ ہے، اور کیا ہے؟ اور یہ وہ لوگ زیادہ سمجھتے تھے ہم سے. ہم تو لا الہ 1000 مرتبہ بھی دہرا دیتے ہیں ذکر اذکار میں اور اس کی مفہوم سے آگاہ نہیں ہوتے. لیکن ابو جہل جیسے لوگ لا الہ الا اللہ کا مفہوم ہم سے زیادہ جانتے تھے، اس لیے انہوں نے اس کا انکار کیا کہ سرداری بھی خطرے میں پڑ جائے گی، رسم و رواج بھی، قبائلی تعصب بھی، سب کچھ چھوڑ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی بات ماننی پڑے گی. اور یہ تو ہمیں قبول نہیں ہے، اس لیے ہم اس کی دعوت بھی قبول نہیں کرتے. یہ ہے وہ بنیادی ذمہ داری جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کی. آپ نے فرمایا کہ میری مثال اس شخص کی کسی ہے کہ جس نے آگ جلائی اور پروانے ہیں کہ اس میں سے جلنے کے لیے اور بھننے کے لیے تیار ہیں اور اس پر لپکے جا رہے ہیں. جس طرح کوئی آگ جل جائے تو اس پر پتنگے جو ہے وہ خاک ہو جاتے ہیں اس کے اوپر. تو آپ نے فرمایا کہ میری مثال اس شخص کی سی ہے کہ جس نے آگ جلائی اور پتنگے اس میں بھسم ہونے کے لیے تیار ہیں. اسی طرح تم اس جہنم کی آگ کی جانب بھاگے جا رہے ہو، اور میں ہوں کہ تمہیں کمر سے پکڑ پکڑ کر گھسیٹتا ہوں اور جہنم کی آگ سے بچاتا ہوں کہ اللہ کی دعوت کی جانب آ جاؤ، اللہ کے حکم کی جانب آ جاؤ. اور ایک مرتبہ تو قرآن نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو اس کام میں اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے. آپ تو اتنے پریشان ہو گئے ہیں کہ میری قوم سیدھا رستے پر کیوں نہیں آ رہی. آپ تو اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیں گے، پریشان اتنے ہو گئے ہیں. اتنا فکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تھی کہ یہ ذمہ داری اسی کے لیے تو نبی کو بھیجا گیا ہے، اسی کا میں مجھ سے کل کو حساب لیا جانا ہے. نبیوں سے حساب اسی ذمہ داری کا لیا جائے گا، پوچھا جائے گا. یہ جو پہلی آیت میں نے آپ سے کہ رسول تم پر گواہی دیں گے اور تم لوگوں پر گواہی دے گے، پوچھا جائے گا رسولوں سے کہ تم نے یہ بات پہنچائی کہ نہیں پہنچائی. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر ہم سے گواہی لی تھی کہ نہیں لی تھی؟ فرمایا میں قرآن و سنت تم میں چھوڑے جا رہا ہوں. اور فرمایا کہ کیا میں نے اللہ کا دین تم تک پہنچا دیا؟ 1 لاکھ 1.25 لاکھ کے قریب اس وقت لوگ تھے. سب نے کہا ہاں آپ نے نہ صرف پہنچا دیا بلکہ اس کا حق ادا کر دیا. آپ نے فرمایا یا اللہ تو بھی گواہ رہنا، اس لیے کہ قیامت کے روز آپ کو معلوم تھا کہ اللہ نے اس سوال کا جواب مجھ سے لینا ہے کہ تمہارے بھیجنے کا جو مقصد تھا وہ تم نے پورا کیا کہ نہیں کیا. تو نبیوں کو فکر تو اسی کام کی ہوتی تھی.
کہ کل کو اللہ کے سامنے سرخرو ہو جائیں جو ذمہ داری ہماری لگائی گئی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے رہو اور برائی سے روکتے رہو، ورنہ عنقریب تم پر اللہ کا عذاب نازل ہو جائے گا. دھیان سے سنیے، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ لوگوں تم اللہ کے نیکی کا حکم لوگوں کو دیتے رہو اور برائی سے روکتے رہو. اگر ایسا نہیں کرو گے تو عنقریب تم پر عذاب نازل ہو جائے گا اور تم پھر دعائیں مانگو گے اور تمہاری دعائیں بھی قبول نہیں ہوں گی. اللہ کا عذاب تو آیا ہے، کبھی کسی شکل میں امت پر آیا ہے، کبھی کسی شکل میں آیا ہے. اتنے لوگوں نے کبھی حج کیا تھا جتنے آج کرتے ہیں؟ 40 لاکھ فرزندان توحید نے حج کیا. امت میں پہلے اتنے لوگوں نے تو کبھی حج نہیں کیا ہوگا، تعداد بھی بڑھ گئی ہے. کوئی دعا قبول ہوتی ہے؟ رو رو کر دعائیں مانگتے ہیں، اللہ کے گھر میں دعائیں مانگتے ہیں، دعا قبول نہیں ہوتی. انفرادی طور پر ہوتی ہے کہ یا اللہ مجھے اولاد دے دے یا اللہ مجھے دولت دے دے، لیکن امت کے حق میں دعا قبول نہیں ہو رہی کہ یا اللہ فلسطین کو آزاد کر دے، یا اللہ کشمیریوں سے مظالم کو دور کر دے، یا اللہ افغانستان کے لوگوں کی خیر کر دے. نہیں ہوتی، اس لیے کہ جو اجتماعی کام ہے وہ کرنے سے ہوگا، وہ دعاؤں سے نہیں ہوگا. کام کریں گے اور پھر دعائیں رنگ لائیں گی کہ تم نیکی کا حکم دیتے رہو دنیا میں اور برائی سے روکتے رہو. اگر ایسا نہیں کرو گے تو اللہ تم پر عذاب نازل کرے گا اور پھر دعائیں بھی قبول نہیں ہوں گی. رائے گنج میں کوئی تھوڑے لوگ ہیں دعائیں مانگتے ہیں، ہم یہاں پر دعائیں مانگتے ہیں امت کے لیے، کوئی قبول تو نہیں ہوتی. پچھلے 20-25 سالوں سے کوئی نظر آتی ہو؟ ہاں، جنہوں نے اللہ کے رستے میں جہاد کیا، میدان میں نکلے جن قوموں نے، ان کی قسمت بدل بھی جاتی ہے، ہمارے سامنے ہے. لیکن محض دعاؤں سے کام نہیں چلتا، اس لیے کہ اللہ دعاؤں کو قبول نہیں کرتا اگر ہم اس کے لیے میدان میں نہ نکلیں. تو یہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ نیکی کو حکم دینا اور برائی سے روکنا یہ عبادت ہے، اور نہ صرف عبادت ہے بلکہ افضل ترین عبادت ہے. ہم عبادت سمجھتے ہیں محض ذکر اذکار کو، محض نماز عبادت ہے، محض روزہ عبادت ہے. ہاں، یہ عبادات ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ان کا حکم دیا گیا، یہ عبادات ہیں. لیکن ان سب سے زیادہ افضل عبادت کون سی ہے؟ لوگوں کو نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا سب سے بڑی اور افضل عبادت ہے. اس لیے تو جہاد کو دین کی چوٹی قرار دیا گیا ہے کہ جہاد اللہ کے حکم کو نافذ کرنے کے لیے اور برائی کے خاتمے کے لیے تو کیا جاتا ہے. اس لیے جہاد افضل ترین جو ہے وہ عمل ہے ہمارے دین کے اندر. ہجرت اگر اتنا بڑا عمل ہے تو اسی لیے تو ہے کہ دارالکفر کو اور دارالحرب کو چھوڑ کر ہم اس جگہ پر جاتے ہیں جہاں اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزاری جا سکے. اس لیے تو ہجرت کا مقام اور مرتبہ ہے. تو یہ ذمہ داری. اور آخر پہ میں یہ بات کروں، تھوڑا سا ہم یہ غور کر لیں کہ ایک شخص کو اللہ نے ہندوؤں کے گھر میں پیدا کر دیا ہے اور ایک کو مسلمانوں کے گھر میں. ہندو جو ہے وہ ظاہر اللہ کو نہ ماننے والے ہیں، شرک کرنے والے ہیں، وہ جنت سے دور ہٹا لیے گئے، اور جو کلمہ گو ہے وہ جنت کے قریب آ گئے. یہ صرف جائے پیدائش کی وجہ سے ہوا کہ یہ نعمت کالونی والی سڑک کی پرلی طرف پیدا ہونے والا جو ہے وہ جہنم میں جائے گا اور اس طرف والا جو ہے وہ جنت میں جائے گا؟ ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیں، ایسا ہو سکتا ہے؟ آخر کوئی تو وجہ ہے نا جی. مسلمانوں کو جو اتنا عزت و توقیر دی گئی ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے گھروں میں ہمیں پیدا کر کے اس امت میں بھرتی کر لیا ہے جس امت کا یہ کام ہے کہ لوگوں میں نیکی کا حکم جاری کرے گی اور برائی کو روکے گی اور لوگوں تک دین کی دعوت پہنچائے گی، حتیٰ کہ وہ دین کو غالب کرے گی. یہ ان کی ذمہ داری ہے، یہ امت کا کام ہے.
اور جو یہ کام نہیں کرتا وہ یاد رکھے اپنی ساری نیکیوں سمیت اللہ کے ہاں اس کا جواب دہ ہوگا. میں آپ سب کو گواہ کر کے یہ بات کر رہا ہوں. میں بھی ہوں گا, آپ بھی ہوں گے. چھوٹ نہیں سکیں گے. نبی نہیں چھوٹ سکیں گے تو میں اور آپ جو ہے وہ کیسے چھوٹ سکیں گے اس ذمہ داری سے؟ اور میں نے آپ کو بتا دیا, اگر نہیں پتا تھا تو معلوم ہو گیا. آپ کو یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ ہمیں معلوم نہیں تھا. اس لیے فکر کریں ہم, اور اس معاشرے میں برائی کے خاتمے کے لیے اور نیکی کے چلن کو عام کرنے کے لیے اپنی ذمہ داری ادا کریں. اپنے گھر والوں کو تیار کریں. اپنے گلی محلے میں جو ہے وہ قرآن کے درس اور حدیث کے درس ان کو عام کریں. کبھی مجھے کسی نمازی کی طرف سے جو ہے وہ یہ دعوت ملی ہو کہ جناب آپ جو ہے وہ ہمارے محلے میں آئیں, ہم نے گلی میں 100-200 بندوں کا بندوبست کیا, وہاں درس قرآن دے. ہمارے ہاں نہیں ہے یہ رواج. کریں گے تو کل کو اللہ کے ہاں کچھ کہہ سکیں گے, یا اللہ ہم نے تو اپنی کوشش کی تھی. تو اللہ تعالی ہمیں یہ ذمہ داری پوری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.